الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتانے جے بولے منہ پھل کھڑ دے گفتار دیاں کیا باتانے انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجے نو کہن دیاں راتاں سن جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیاں کیا باتانے صدر ذی وقار واجب الاحترام میرے بزرگوں بہت ہی پیارے نوجوان ساتھیوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز علماء کرام اہلیان علاقہ مہمانان گرامی قدر خصوصاً جو نام میں نے کچھ پوچھے یا مجھے پتہ ہے حضرت اقدس قاری محمد امین صاحب
قاری محمد نذیر صاحب، مولانا لال حسین اختر صاحب، قاری عبد الشکور صاحب، قاری معاذ صاحب، دیگر سارے علماء کرام جن کا نام نہ لے سکا، بے کرامی نہیں، مجھے آتے نہیں۔ اور یہ بھی میں نے پوچھے کہ اسلام کے کون کون سے ہیرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یس سر، ٹھیک ہے جی، ہم تو تابع نوکر آدمی ہے بھائی، تم منہ پر کہو گے تو انشاءاللہ سے چاکلیٹ لگا کے چوسنے لگ جائیں گے۔ تابع دار لوگ ہیں، نوکر کی تے نخرہ کی، گھر میں بیوی کے تابع، مسجد میں تمہارے تابع، زندگی ایسے اپنی گزر گئی۔ جی نو سر تو انشاءاللہ مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، مؤذن ہو، اس کی زبان پہ انشاءاللہ 9 سر ہے، یس سر یس سر یس سر۔ سونے پر سہاگا ہے، کرموں والی میں ایسی مل گئی ماشاءاللہ، اللہ کے وجہ۔ یہ زندگی کا ایک لاڈ پیار ہے، جو اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر سکا اس سے خیر کی امید مت رکھو۔ ہاں، یہ زندگی کے مشاہدے تجربے کی بات، ان اللہ والوں کی سفید داڑھی کی برکت سے ان کی جوتیوں میں بیٹھ کے دی۔ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں، وہ نبی کی امت کے لیے، انسانیت کے لیے اچھا نہیں۔ جسے اپنے گھر والوں کو بات کر کر انہیں ہنسانا نہیں آتا، وہ نبی کی امت کو ان کے کہاں سے غم دور کرے گا؟ اسی لیے قیامت کے دن انسان کے بارے میں سب سے پہلے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنی نفل پڑھتا تھا، پھر پوچھا جائے گا کتنے حج کے خیرات کر کے آیا۔ پہلے یہ بتا، جس کے ساتھ بستر پہ لیٹتا تھا اور جن کو اپنا مستقبل سمجھتا تھا، ان کے دلوں کے اندر کتنی اپنی محبت کا گھر پیدا کر کے آیا ہے؟ آیا انسان اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میرے گھر جانے سے میرے بچے میرے سے چھپتے تو نہیں، میرے بچوں کا سانس تو نہیں نکل جاتا میرے گھر جانے سے۔ اور ایک بہن بھائی سے پوچھتی ہے، بھائی بہن سے، ابو چلے گئے گھر ہیں، ابو چلے گئے گھر ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کرے۔ تیری زبان پر، تیری جیب میں مال تو ہے، تیرے سینے میں نبی والے اخلاق نہیں ہیں۔ کوشش کرو اپنے گھروں میں وقت دیا کرو بھائی۔ چوکو چوراہوں میں کتے بلے پھرتے، انسان کا کام نہیں رات کے وقت، جانوروں کا کام ہے بھاؤں بھاؤں کرتے پھرنا، انسان کا کام ہے تو نا گھر کا بادشاہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کتنا بے وقوف آدمی ہے، تھلے پہ بیٹھا ہے، موبائل چلا رہا ہے، گھر کے اندر بچے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان میں جا کے بیٹھ تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، تارے جاتا ہی نہیں گھر، پتہ نہیں کیا بات۔ گو کہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ربیع الاول کے حوالے سے سیرت کے پروگرام شروع ہو گئے ہیں، اور حضور سب کے لیے رحمت للعالمین۔ ما بعثت لعانا انما بعثت رحمہ، میں لعنت بن کے نہیں آیا، میں لوگوں کے لیے زحمت بن تو رحمت بن کے آیا۔ انسان اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی عقل سے نہ پہچانے، اللہ کے قرآن سے پہچانے۔ آج کا یہ اتنا بڑا پروگرام جمع غفیر عوام الناس کا جامع مسجد ربانی کے اندر، مولانا عبد الشکور صاحب العلوی ان کی پرخلوص دعوت پر آپ اور میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور دنیا کی زندگی کامیاب بنا کر مرے، اور آخرت کے اندر اس دنیا کی زندگی پر آخرت کی ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ ہو۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی بناؤ نا اور آخرت کی زندگی کامیاب؟ دنیا کی زندگی بنے گی تو آخرت کی زندگی بنے گی بھائی۔ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو اعمال کی اللہ نے جگہ بنائی ہے۔ نیکی کر لو تب بھی، برائی کر لو تب بھی، کوئی تمہارا ہاتھ روکے گا نہیں، دیکھ ضرور رہا ہے۔ 2 سیکیورٹی گارڈ جو یہاں وہ لکھ ضرور رہے ہیں، منع نہیں، کان کے قریب ہے لیکن کہیں گے نہیں، نہ کرتا ہے، تو یہ اللہ نے چھوڑ دیا، میں منع کر رکھا ہے کہ اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا پھر ہم نے تیری زبان کو ہلنے نہیں دینا، یاد رکھیے۔
تیرا وجود ہمیں ایسے لوہے کی طرح کھڑا کر دیں گے، پھر ہم تیرے سے گن گن کے بدلے لیں گے جو دنیا کے اندر ہمارے نبی کے دل کو تو توڑ کے آیا۔ تو اس لیے بہت ساری زندگی گزر گئی اور اتنی سی زندگی رہ گئی۔ اتنی سی زندگی میں توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ بہت بڑی زندگی میں جو گناہ ہوئے سارے اللہ معاف فرما دے۔ انسان کی زندگی اس وقت خود غرضی والی گزر رہی ہے، میں بن جاؤں، میرا مکان بن جائے، میری اولاد بن جائے، میرا گھر بن جائے، میرا کاروبار بن جائے، اس کے علاوہ اس کی سوچ ہی کوئی نہیں۔ یہاں تک ہم نے اپنے معیار زندگی کو گھٹا دیا ہے کہ آج ہماری شخصیت کی جو پہچان ہے وہ کپڑا، گھڑی، موبائل، پاؤں میں جوتا، گاڑی، موٹر سائیکل، یہ شخصیت کی پہچان ہے۔ اگر انسان کی شخصیت کی یہ علامت ہے تو اس سے بڑا بے قیمت انسان ہے ہی کوئی۔ اور یار پیسہ ہی سب کچھ ہے، یار ایسے کہتے ہو نا، اور یہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کی عادت پتہ کب سے ڈلی؟ بچہ 7، 8، 9، 10، 11، 12 مہینے کا ہے، سال کا ہے، جب وہ رونے پر آتا ہے، بچی رونے پر آتی ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے چھنچنا ہاتھ میں دیں گے، کھلونا ہاتھ میں دیں گے، ٹوائے ہاتھ میں دیں گے، گاڑی ہاتھ میں دیں گے، نہیں چپ کرے گا۔ اس 9-10 مہینے کے بچی کو بھی اتنی پیسے کی پہچان ہو گئی کہ 10 روپے کا نوٹ نکال کے دو، بچہ بھی چپ ہو جائے گا، بچی کو چپ۔ جب انسان کی زندگی کی کامیابی اور اس کا معیار پیسہ بن جائے تو میرے بھائیوں گھروں سے کم نکلو، اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھا کرو، توبہ استغفار زیادہ کیا کرو، درود شریف سے اپنی زبان کو مسلسل حرکت میں رکھو اور اپنے دل کے اندر خوف رکھو، کوئی پتہ نہیں کس وقت زمین پھٹے یا آسمان سر کے اوپر آگے کر جائے۔ بہت مختصر دنیا، کسی کو دیکھ لو۔ اچھا ایک بات، چھوٹی سی بات، چلو آپ کے جلال پور پیر والے میں شاید ہو، ہمارے تو حفظ آباد میں نہیں، کبھی 2 دوست بیٹھے ہوں، کبھی 4 دوست بیٹھے ہوں، بازار کے اندر نہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، آج تیرا سودا کتنا بکا؟ آج یار گاہکی بڑی کم رہی۔ کہاں بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں۔ جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی ایمان کا مذاکرہ نہیں کر سکتے تو بازاروں کی تو بات ہی چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی اللہ یاد نہیں آتا تو بازار میں تو اتنی اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈال لو کہ قبر کے اندر اللہ اللہ کہنے کے لیے فرشتے کو ہمارے سے زبردستی نہ کرنی پڑے۔ اتنا اللہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری کرو کہ فرشتوں کو آتا دیکھ کر یہ مرنے والا فرشتوں کی طرف دیکھ کے کہ یہی پوچھنے آیا ہے نا کہ تیرا رب کون ہے، جا کسی اور قبر میں جا کے سوال کر، میں تجھے بتاؤں میرا رب تو اللہ ہے بھائی۔ اتنی اللہ کی ذکر کی عادت ڈال لیجئے، اس زبان کو ہر وقت حرکت میں رکھے اللہ کے ذکر میں، کبھی اس کا سیل ختم نہیں ہوگا، کبھی اس کی چارجنگ ختم نہیں ہوگی۔ یہ زبان ہر وقت اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، ہر وقت یہ زبان اس کی چارجنگ نہیں ختم۔ اور اگر اس زبان کو 2 نمبر کام پر استعمال کیا تو ان قریب فالج کا اٹیک آئے گا۔ کیوں؟ یہ زبان اللہ کے آگے فریاد کرتی ہے، یا اللہ اسے شرم ہی نہیں آتی، بنائی تو تیرے ذکر کے لیے گئی تھی، یہ دنیا کے ذکر، یا اللہ اس سے بہتر اس زبان کو مجھے ختم ہی کر دے، مار دے، موت دے دے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر ہے مر جاؤں، یہ زبان بھی کہتی ہے مر جاؤں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ وجود کو جتنے گناہوں کی طرف استعمال کرو گے وجود بھی اب کیا کہے گا، یا اللہ مجھے اپاہج کر دے، معذور کر دے، لاغر کر دے۔ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، آج تک سمجھ نہیں آیا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا ہے کون؟ لگے پڑے ہیں دن بدن بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ۔ بھائی بھائی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد باپ کو، ابا جی آپ نے کیا کمایا ہوگا جو میں نے کمایا؟ دیکھو دیکھو میرا ابا میرا گواہ ہے، ابو جی آپ گواہ ہو نا؟ میرے ابو کہتے ہیں بیٹے مجھے تو وہ دکانداری آتی نہیں جو دکانداری تو کر جاتا ہے۔ ہر ایک کو دنیا کی ترقی میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، افسوس در افسوس۔ لیکن جب موت آ رہی ہے آپ حضرات کی تو بات ہی نہیں کرتا، میرے جیسے نکمے اللہ معاف کرے ناکام ہو کے قبروں میں جا رہے ہیں۔
اسی لیے جلال پور پیر والے کے مسلمانوں، خدا پاک کی قسم، پیسہ کمانا کامیابی کوئی نہیں، مکان بنانا کامیابی کوئی نہیں، دکان چمکانا کامیابی کوئی نہیں، اصل کامیابی تو یہ ہے ایمان بنا کر قبر میں چلے جاؤ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان قبر میں ساتھ چلا گیا، کفن نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ اگر کفن وجود کے اوپر چلا گیا، سینے میں ایمان کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے قبر میں لٹا کے جاویں گے، کروٹ بدلنا مشکل ہو جائے گی۔ بڑے دل کا آپ نے میں نے سامنا کرنا ہے جو قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ ایسا دن ہوگا جب جہنم کو بلین کے اتنی تعداد کے اندر فرشتے گھسیٹ کے میدان معاشر میں لے کے آئیں گے، لاکھوں کروڑوں فرشتے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے۔ جہنم ہر قدم پر چیخیں مارتی ہوئی آئے گی، یہاں تک کہ لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگیں گے۔ میدان معاشر میں جب جہنم آ کے چنگاڑے گی، رحمت والے نبی نے فرمایا اتنی بھیانک چیخ ہوگی، سارے لوگ زمین پہ گر جائیں گے۔ جہنم کی ہولناکیاں دیکھ کر، عذابات دیکھ کر، اس کی آگ کی تپش کو دیکھ کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نفسی نفسی کا نعرہ لگانے لگ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہے، یوسف علیہ السلام بیٹا ہے۔ فرمایا قیامت کی ہولناکی دیکھ کر یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ زکریا علیہ السلام باپ ہے، یحییٰ علیہ السلام بیٹا ہے۔ قیامت کے دن پاس کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے، یعقوب کہہ رہے ہوں گے مجھے بیٹا یوسف یاد نہیں آ رہا، یوسف کہہ رہے مجھے ابا یعقوب یاد نہیں آ رہا۔ اس وقت تو نفسا نفسی کا عالم زبان پر آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام باپ بیٹا ہے، قیامت کے دن یہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہ غنی، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام ماں بیٹا ہے، قیامت کو یہ بھی ایک دوسرے سے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک کونے میں سے آواز آئے گی امتی 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 امتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہنے لگی کملی والے قیامت کا اتنا ہولناک دن ہوگا، میں آپ کے پاس کھڑی ہوں گی، بتاؤ تو صحیح اللہ کے کرم سے جنت میں جائیں گے یا اپنی عبادت سے جنت میں جائیں گے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا خدا کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، میں محمد جس کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف اشارہ کر دیا اور کرنے لگی کملی والے کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، اگر اللہ جل شانہ نے رحمت والا معاملہ نہ فرمایا تو تو بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وکالت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا، میدان میں اللہ جل شانہ وکالت کے لیے خود اتر آیا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تطہیر والی چادر کی قسم اللہ نے عرشوں پہ اٹھائی۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے کچے سے کوٹھے کو، کچے سے مکان کو قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت آ جائے گی، میری قبر مبارک کو پھاڑ کر مجھے باہر نکال لیا جائے گا، میں اپنی قبر مبارک میں موجود نہیں ہوں گا۔ عائشہ تیرے حجرے کو اللہ نے اتنا عظمت والا بنا دیا کہ قیامت کے بعد بھی تیرے حجرے پر 70,000 فرشتہ خدا کا سلام لے کے آتا رہے گا۔ اتنی عظمت والی عورت ہے، اتنی بلندی والی عورت ہے، اتنے شان اور مقام والی عورت ہے، جسے لیٹنے کے لیے اللہ اکبر نبی کا بستر ملا، رہنے کے لیے نبی کا مکان ملا، کھانے پینے کے لیے نبی کا جھوٹا ملا، برتنے کے لیے رحمت والے نبی کے گھر کے برتن اور سامان ملا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کے کرم سے جنت میں جائے گی، تیری میری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ کا عالم ہوگا، پریشانی پریشانی ہوگی۔ اللہ ذرا میری تھوڑی سی آپ بات سن لو، بڑی پتے کی بات کر کے جا رہا۔
میری عادت نہیں کہ ایک پروگرام میں 10 پروگراموں میں پچھلی بات کو لے کے آؤں، کوشش ہوتی ہے نہیں بات، لوگ چاہت سے بلاتے ہیں۔ فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قیامت کا دن ہوگا، 3 ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ جل شانہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، رحمت دو عالم علیہ السلام گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جو میں نے میرے عزیزو جو جملہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، حضور علیہ السلام نے گھبراہٹ کے عالم میں گھبرا کر اللہ کے پاک نبی نے 3 مرتبہ یہ فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پہلا کون ہے؟ المنان، لوگوں کے ساتھ نیکی کر لوگوں کے کام آ کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے جتلانے والا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ بھتیجی کی شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے، سگا چاچا، سگا تایا، سگا ماما برادری میں گاتا پھرتا ہے۔ یہ شادی حال پتہ ہے میں نے 50,000 روپے کا بک کرایا تھا، یہ کھانا کھا کے دیکھ کون سے میں نے پکوان سے بنایا، کون سے نائی سے پکوایا، تجھے پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ 12 کرسیوں والی ٹیبل پہ میرے عزیزوں بیٹھ کے کہے گا ہاں جی ہاں، اس کے پاس کہاں گنجائش تھی، یہ تو مجھے اپنے بھائی پہ ترس آ گیا۔ خالہ اندر کہتی پھرے گی، مامی اندر کہتی پھرے گی، تائی اندر کہتی پھرے گی میرے تو خود 4 بیٹیاں ہیں، ہم نے تو کہہ دیا بھائی ایک ہی کریں گے، باقی تو جہاں مرضی بیاہ لیو، ہم تیری بیاہ ہیں اپنی بیاہ ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، غریب بھائی کی غریب گھر والی اپنی بھابھی سے اپنی جٹھانی سے منہ چھپاتی پھرے گی۔ بھانجی سے پوچھو سر اٹھا کر سسرال میں چلتی کیوں نہیں، جیتی کیوں نہیں؟ وہ کہ خاک سر اٹھاؤں۔ اللہ اکبر۔ ماما سینے سے لگا کر باپ کا پیار بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جہیز میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے بنایا ہے۔ المنان، پہلے دور تھا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب تو وہ کنویں نہ پید ہو گئے جب نیکی ڈالی جاتی تھی۔ جب تک جس کے ساتھ بھلائی نہیں کی اس کی عزت کی کھٹیا نہیں کھڑی کر دیں گے تیری بھلائی پوری نہیں ہوتی ہے۔ جتنا دنیا کے اندر عزت کما لے گا لوگ تجھے بڑا دیندار کہیں گے، بڑا خیرات کرنے والا کہیں گے، لیکن قیامت کے دن کونے میں کھڑا رہے گا، اللہ تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اوے پردے اچھالنا نہ سیکھو، پردے ڈالنا سیکھو۔ خدا پاک کی قسم گناہوں کے دلدل میں آؤ گے، اگر کسی ایک کے گناہ کو چھپا کے چلے گئے قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ چھپا لیے جائیں گے۔ کس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حضور علیہ السلام کے امتی ہو۔ اللہ معراج کی رات حضور علیہ السلام اللہ جل شانہ کے پاس تشریف لے گئے، بلاوا آیا، دعوت نامہ آیا، اللہ اکبر، چیف گیسٹ بن کے گئے، مہمان خصوصی بن کے گئے۔ بلایا تو آدم کو بھی تھا، بلایا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا، بلایا تو نوح علیہ السلام کو بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی تھا، یوسف علیہ السلام کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، شیش پیغمبر کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، جناب داؤد علیہ السلام کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والے تسلیم کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن سارے پیغمبروں کی دعوت بیت المقدس پہ کی، مکے کے در یتیم کی دعوت اللہ نے عرش معلیٰ پہ کی ہے۔ کہاں بلایا؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ،
اس کی تشریح علماء کرام نے جتنی سنی کر دی، اس کی تشریح کا تو اللہ ہی کو علم ہے۔ میرے عزیزو کتنا اپنے حبیب کو بلایا۔ میرے عزیزو جو جگری یار ہوتا ہے کہتے یار اج ذرا جپی پھا کے کلیجہ ڈھار دے۔ ہماری تو دنیا دارانہ سوچ ہے، وہی سوچیں گے کتنا قریب بلایا ہوگا اور میرے قریب آ جا یار، میں تجھے آج چاہت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ الہی کیا تو نے مجھے بنایا کوئی نہیں، لیکن آج آ میرا حبیبہ۔ عرش والے تعریف کر رہے ہیں، فرش والے تعریف کر رہے ہیں، زمین والے تعریف کر رہے ہیں، آسمان والے تعریف کر رہے ہیں۔ آ جا فرصت سے میں خدا کو اپنا مکھڑا دکھا جا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اللہ کے بالکل قریب ہو گیا، پھر اللہ نے فرمایا میرا نبی میرا جی چاہتا ہے میں آج تجھے ایک تحفہ نہ عطا فرما دوں۔ میں نے کہا یا اللہ اور تیرے تحفے کم ہیں، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ تو نے یتیم کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ فرمایا نہیں میرا حبیب اور اعزاز بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عرض کی اللہ کیا تحفہ عطا فرمائے گا، کیا اعزاز دے گا؟ فرمایا میرا پیغمبر پہلے تیرے سر پر صرف تاج نبوت تھا، آج میں نبیوں کی امامت کا تاج تیرے سر پر سجانا چاہتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جب میں نے سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج میں تجھے معراج کا دولہا بنا کے زمین والوں کا دولہا بن کے آیا، آج میں تجھے آسمان والوں کا ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجاؤں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ ابھی تو تازہ خدیجہ کا جنازہ پڑھ کر آیا، وہ لاڈلی بیوی، وہ ملکہ کائنات، دکھ درد کی میری ساتھی، اللہ اکبر، جس نے زندگی کے ہر پریشانی کے لمحے میں، ہر پریشانی کے عالم میں جس خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، ابھی تو دکھوں کی ماری تیرے پاس آئی ہے۔ یا اللہ جب میں خدیجہ کے گھر دولہا بن کے گیا تھا، یہ وہی خدیجہ تھی جس نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا پیغمبر قیامت کی صبح تک عورتیں مردوں سے منہ دکھائی لیں گی، آج عورت تجھے منہ دکھائی دیتی ہے۔ میں نے کہا خدیجہ کیا کر رہی ہے؟ کہ میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دروازے کی چوکھٹ پر خدیجہ دلہن بنی ہوئی تھی، اٹھ کے آ گئی، 40,000 درہم تکیے کے نیچے سے نکالے اور میری جوتیوں پر رکھ کے کہا دیا کملی والے یہی کچھ بچا تھا جو آج خدیجہ نے تیری جوتیوں کے تلووں پر قربان کر دیا ہے۔ ملکہ کائنات ہے، محسنہ کائنات ہے، یہ وہ عورت ہے اللہ اکبر جو بیوہ ہو کر حضور کی علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اسلام پر پیسہ خرچ کیا، قیامت کے دل پروردگار عالم اس عورت کے احسانوں کو اتارے گا۔ یا اللہ ابھی تو میں نے عمار کو تیرے دربار میں بھیجا، یا اللہ یاسر بھی شہادت کا سہرا پہل کے دولہا بن کے آیا، یا اللہ ابھی وہ زمین خشک نہیں ہوئی جہاں ابو جہل نے سمیہ کو لٹا کے پرچھا مارا تھا، اس کی شرمگاہ پہ پرچھا لگا، بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یا اللہ 70 سال کی سمیہ کو تو ابھی تیرے پاس بھیجا، یا اللہ مایوس ہو گیا مکے والوں سے، الہ العالمین انہوں نے میرے ساتھ کیا نہ کیا، کوئی ظلم ایسا، کوئی تنگی ایسی جو انہوں نے میرے پر نہ آزمائی ہو، الہ العالمین یا اللہ اب میں تھکا ہارا، مجھے نبی کوئی نہیں مانتے، میں لوگوں کو بتلا کے تھک گیا، اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یا اللہ وہ طائف کا سفر ہے، 3 سرداروں کے پاس میں پیغام حق لے کے گیا، ایک نے تو کہا میں تیری بات ہی نہیں مانتا، دوسرے نے کہہ دیا اگر تو سچا نبی ہے تو تیری بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تیسرے نے کہہ دیا میں تجھے اپنے منہ نہیں لگانا چاہتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی امیدیں لے کے گیا تھا، جب میں مایوس ہو کے واپس آیا تو میں نے 3 سرداروں کو اکٹھا کیا، میں نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں، یہی کی بات یہی دبا دینا، کمرے کی بات کمرے میں رہنے دینا، اس بات کو اچھالنا مت، میرے چچے تاؤں سے میرے رشتہ داروں سے مکے میں جا کر میرے عزیزوں سے یہ نہ کہہ دینا یہ تمہارا بھتیجا ہمارے دروازے پر ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، چل تو مکے، تیرے سے پہلے پیغام جائے گا اور بتائیں گے او سرداران قریش، او قریش کے سرداروں، تمہارا بھتیجا
ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے میں غمگین پریشان عالم میں جب میں نکلنے لگا، سارے عباس نوجوانوں نے میرے جسم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ فرمایا انسان کے وجود کا سب سے سخت ترین حصہ انسان کی پنڈلی ہوا کرتا ہے، فرمایا نشانے بنا بنا کے پتھر پڑتے تھے، میں محمد کی پنڈلی پھٹ جایا کرتی تھی۔ فرمایا مکے بس عطائف کے سردار اور پھر نوجوان نشانے بنا بنا کے میرے پیروں پہ پتھر مارا کرتے تھے، میں ایک پیر اٹھاتا دوسرے پہ مار دے، میں دونوں پاؤں اٹھائے، میں محمد انبیلنس ہو گیا، اپنے وجود کو سنبھال نہ سکا، میں زمین پر آ کے گر گیا۔ ایک آیا اس نے کہا اٹھ، یہاں سے میرے بازو کو پکڑ کے گھسیٹا، دوسرے نے بائیں بازو کو پکڑ کے اٹھایا، تیسرے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے، اتنی زور سے میری کمر میں گھٹنا مارا، میں زمین کے بل گر گیا، اٹھا تو میرے ہونٹوں سے بھی خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ یا اللہ مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین مجھے کون مانے گا؟ الہ العالمین اتنا خون میرے جسم سے نکلا، میری جوتیوں کا رنگ ہی بدل گیا، میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا، اللہ اکبر، عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں مجھے لا کے ڈال دیا، میں کھجوروں کی ڈالی کے نیچے آ کے لیٹ گیا۔ عتبہ بدر کے میدان میں کفار کی سرداری کا جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا رشتہ دار محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ مکے کا کافر دیکھ کے رونے لگ گیا، اس نے اپنی انگلیوں سے کھجوروں کے دانے توڑے، ایک پلیٹ میں رکھے، اور اپنے باغ میں جو خادمی غلامی کیا کرتا تھا، باغ کی رکھوالی کیا کرتا تھا، عداس ادھر آ، یہ پلیٹ لے جا، اور اسے جا کے کہے وہ تیرا رشتہ دار کھڑا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے انکار نہ کر رہا، تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ، ایک دو کھا لے، یہ حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ عداس جب کھجور کی پلیٹ وہ انگور لے کے گیا، رحمت دو عالم علیہ السلام نے اللہ اگر پہلا دانہ اٹھایا، فرمایا بسم اللہ، عداس کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا یہ اللہ کا نام تجھے کس نے سکھایا؟ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر جب میرے نبی نے کھڑا کر دیا، اللہ اکبر، ریڈ لائٹ جل پڑی، فرمایا خبردار گرین سگنل سے پہلے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا مکل کھائے چھے، پروٹھے کھائے چھے، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ٹھنڈی پھکی لسیاں پی تھی، مینگو کے جوس پیے تھے، کیا کیا خدا کی نعمتیں نہیں کھائی تھی۔ میرے پاس فرشتے رپورٹ لے کے آتے رہے، 70 سال میں تو نے اللہ کی نعمتوں کو کھانے سے پہلے کبھی بسم اللہ نہ پڑھی، میں محمد پر ہی ترس کھا لیتا، جو لولوحال پڑا تھا انگور کے دانے پر بھی اللہ کا نام لے کے کھانے لگا۔ عداس نے یوں کر کے دیکھا اور کہنے لگا یہ تجھے نام کس نے سکھایا؟ کہا حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا نام لیا کرتے تھے، پاک پیغمبر، پاک اللہ کا پیغمبر تھا، ہماری قوم میں آیا تھا۔ حضور نے فرمایا نینوا شہر کے اندر وہ تو میرا بھائی تھا۔ عداس نے انگوروں کی پلیٹ رکھ دی، کہنے لگا وہ تیرا بھائی تھا، کہا کہ وہ بھی برحق نبی تھا، تو بھی برحق نبی ہے۔ اللہ اکبر، اگر مکے کے سردار تیری بات نہیں مانتے، ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ پلیٹ نیچے رکھی، حضور کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگا اور زبان سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے یوں ہاتھ اٹھ گئے، جبرائیل ہواؤں والے فرشتوں کو لے کر، پہاڑوں والے فرشتوں کو لے کر، پانی والے فرشتوں کو لے کر آ گئے کہ پیغمبر اشارہ کر دے، آرڈر دے دے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون۔ اے الہ العالمین انہیں عذاب نہ دینا، مجھے امید ہے ان کے بعد والی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے گا۔ پچھلے سال میرے عزیزوں اللہ نے طائف جانے کا موقع دیا، وہاں بھی اسی طرح ممبر پر بیٹھ کے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جامع عبداللہ بن عباس سب سے بڑا دین کا ادارہ ہے،
اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلامی مرکز طائف میں بنا ہوا ہے۔ یا اللہ مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ فرمایا فرشتوں لاؤ نظر پگڑی ختم نبوت والی، حضور علیہ السلام کے سر پہ سجائی۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جب زمین کی طرف لوٹ جا، جب زمین کی طرف آنے لگے اللہ اکبر، یا اللہ سب سے جا کے کس کو پگڑی دکھاؤں؟ فرمایا میرے صدیق کو دکھا دینا، میرے عمر کو دکھا دینا، میرے عثمان کو دکھا دینا، حبشے کے بلال کو دکھا دینا، ابو ذر غفاری کو دکھا دینا۔ یا اللہ میں کیا کہوں؟ فرمایا اپنی نبوت والی پگڑی کی طرف اشارہ کر دینا اور کہہ دینا خاتم النبیین، ختم الرسول کا تاج پہن کے آیا، اس پگڑی کی صفات کے بارے میں اعلان میں کروں گا۔ پیغمبر جب تیرا پگڑی کی طرف اشارہ ہوگا میں اللہ قرآن میں اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سارے تسلیم کر لو، ہم نے مکے کے در یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ کتنی عظمت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس کے امتی ہیں۔ اور ایک اعزاز پتہ ہے، اللہ علماء اکرام بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کی امت کو اللہ نے ایمان والا کہا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کہا۔ حواریین کو نہیں کہا، احبار کو نہیں کہا، کسی کو کہا ہی نہیں اللہ جل شانہ نے ایمان والا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح نبی تک، نوح نبی سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی پیغمبروں کی امتیں آئیں کسی کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، پٹھان بعد میں، امان بعد میں، ترمذی بعد میں، نقشبندی بعد میں، قادری بعد میں، سہروردی بعد میں، خان بعد میں، اللہ نے 88 مرتبہ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو۔ جلال پور پیر والو تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، پروردگار عالم نے عرشوں سے تمہیں ایمان والا ہونے کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، میں کہہ رہا ہوں اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، 88 مرتبہ اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب ہوا۔ 88 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں تقریر کی، اور تقریر کن سے کی؟ ایمان والوں سے کی۔ 88 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پہلا اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ خبردار خبردار، ایمان والی چادر اتار لوں گا، ایمان والا تاج اتار لوں گا اگر تم میرے محمد کا احترام نہیں کرو گے۔ جاؤ جا کے میلاد النبی منانے والوں سے، آپ بھی بیٹھے ہو، میں بھی نبی کا مولود مناتا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے نام لینا تمہاری مرضی، یا رسول اللہ کہنا تمہاری مرضی، یا محمد کہنا تمہاری مرضی، یا نبی اللہ کہنا تمہاری مرضی، لیکن نام لینے سے پہلے اللہ اکبر امام بخاری سے ادب سیکھ لینا۔ امام بخاری جب حضور علیہ السلام کا نام لیا کرتے تو اپنے منہ کر کے گلاب سے دھویا کرتا تھا۔ فرمایا جب بھی نبی کی حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے، نیا جوڑا پہن کے حضور کی حدیث لکھا کرتے۔ 8ویں کلاس والے 9ویں کلاس میں گئے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والوں کو اسکول کے اندر انعام دیے گئے، مہمان خصوصی کو بلایا گیا۔ جیسے میرے عزیزو دستار بندی کے پروگرام پہ بلاتے ہو، ایسے جلسوں میں جیسے کسی مہمان کو، عالم کو بلاتے ہو، اسکولوں کے اندر بلائیں گے مہمان کو، کسی انتظامیہ والے کو بلائیں گے، میونسپل کمیٹی والے بڑے کو بلائیں گے، چیئرمین صاحب کو بلائیں گے۔ اللہ اکبر مہمان خصوصی تھے، اللہ اکبر مہمان خصوصی تھے، اللہ اکبر بچے کو انعام دینے کے لیے بلایا، 8ویں کلاس کا بچہ تھا، اللہ اکبر مہمان خصوصی نے بچے کو شیل دینے سے پہلے، کپ دینے سے پہلے پوچھ لیا بیٹے بتاؤ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟
بچے نے سر نیچے کر لیا. پریزیڈنٹ کہنے لگے, صدر مجلس کہنے لگے, مہمان خصوصی کہنے لگے, میں تیرے سے 8ویں کلاس کا طالب علم ہے, میں تیرے سے نبی کا نام پوچھتا ہوں. بچہ سر نیچے جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا. ہیڈ ماسٹر صاحب بھی, پرنسپل صاحب بھی آنکھ کی گھوری سے دیکھ رہے ہیں. بدبخت, تو نے پورے اسکول میں پورے شہر والوں کے سامنے ہماری کھٹیا کھڑی کر دی, ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, بات آئی گئی ہوگی. مہمان خصوصی نے ڈائس پر آ کے کہا, یہ کیسا معیار ہے تمہارے اسکول کا, 8ویں کلاس کے بچے کو تمہارے اپنے نبی کا نام ہی نہیں آتا. 9ویں کلاس کے اندر ایڈمیشن ہو گیا, سیکشن بن گئے. ہر ماسٹر نے کہا اس نافرمان کو میں نہیں لوں گا, اس نے ہماری اسکول کی بے عزتی کر دی, ہمارے اساتذہ کی بے عزتی کر دی. اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں, ہیڈ ماسٹر نے اپنے کمرے میں بلایا, ایسا تو نے کیوں کیا, ایسا تو نے کیوں کیا. دونوں ہاتھوں پہ خدا کی قسم ڈنڈے پر سے ہاتھ لال ہو گئے, آنکھوں میں آنسو نکل گئے, آنکھیں نہ اٹھائی. ہیڈ ماسٹر نے چھڑی رکھی, کہنے لگا اتنا فرما بردار ہے, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, اتنا بادب ہے, سوٹی مارتا ہوں ہاتھ پیچھے نہیں کرتا, لگتا ہے کوئی راز کی بات ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے. کہ ماسٹر جی اب پوچھو کیوں مار رہے ہو. کہنے لگے اس وقت جب صدر نے پوچھا تھا, مہمان خصوصی نے پوچھا تھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تو نے کیوں نہیں بتایا تھا. کہ اب پوچھو ماسٹر جی, ہمارے نبی کا نام محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماسٹر صاحب کرسی پہ بیٹھ گیا. کہ اب یاد آیا, اس وقت یاد کیوں نہیں تھا. کہ ماسٹر جی یاد تو اس وقت بھی تھا, لیکن یاد مجھے اب بھی ہے. اللہ اکبر. ماسٹر جی تمہیں کیا بتاؤ, جس باپ کی میں اولاد ہوں, کچھ دن پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا. ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنی چرپائی کے پاس کھڑا کیا اور کہنے لگا بیٹے ایک تمہیں ادب کی بات بتلاؤں, میرا نام, ماں کا نام, میرے باپ کا نام, اپنی ماں کے باپ کا نام, جو تمہارے سے پوچھے جس حالت میں وہ بتا دینا. اگر مکے کے در یتیم آمنہ کے لال کا نام کوئی تمہارے سے پوچھے بغیر وضو کے نام بتلانا. کہ جب مجھے تحفہ دیا گیا, جب مجھے سیکنڈ پوزیشن پر انعام دیا گیا, اس وقت ماسٹر صاحب میرا وضو نہیں تھا, میں اس لیے نام مار کھا رہا تھا, نام بتلا رہا تھا, نام نہیں بتلا رہا تھا. اگر بغیر وضو کے نام لے دیتا تو قبلی والے کے نام کی توہین ہو جاتی. ایسا یا محمد کہنا ہے, نہ وابیاں سڑتے رہنے, اور کون نبی کے نام سے سڑتا ہے, کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. خدا کے واسطے 12 ربیع الاول مناؤ, 10 مناؤ, 11 مناؤ, حلوے پکاؤ, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ, نالین مبارک. اور ظالم, کتنی امت ظالم بن گئی. حضور کے نالین مبارک, جوتا تو جوتا ہی ہوتا ہے, اس جوتے میں بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں. عقل تو کرو تھوڑی سی یار. جوتا سر پر رکھنے کی اجازت ہے, جوتے میں قرآن لکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہم یہ اگر بات کہہ دیں تو ہم میلاد کے مخالف ہو گئے. یہ میرے عزیزو اتنا بڑا اشتہار بار لگا ہوا ہے, خدا کی قسم یہ میلاد نہیں تو کیا ہے, پورے 30 دن بلکہ زیادہ ہے. ہر مسجد کے اندر کوئی خطیب, کوئی کتنی پرچیاں نقیب محفل نے, کتنی پرچیاں عبدالغفور معاویہ نے بھی اعلان کر دیے, فلانے دن فلانی جگہ جلسہ ہوگا. میرے عزیزو اگر یہ میلاد نہیں ہوتا جو تم مناتے ہو, وہ بھی میلاد نہیں ہوتا ہے. میلاد کے اندر نبی کا ادب سکھایا جاتا ہے, میلاد میں نبی کی سنتوں کا طریقہ بتلایا جاتا ہے. میلاد کیا ہے, حضور کا نیرا شان نہیں بتایا جاتا, کملی والے کا مقام نہیں بتلایا جاتا. کملی والا طائف کی گلیوں میں جس مشن کے لیے پتھر کھا کے آیا, وہ پروگرام بھی بتایا جاتا ہے. اس پروگرام کی ایک کڑی ہے, ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, 3 آدمیوں کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے گا. پہلا وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتلاتا ہوگا, دوسرا وہ آدمی, سنو جلال پور والو, دوسرا وہ آدمی جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو. قیامت کا دن اللہ اس کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. دھوتی کا پیچھے پلہ زمین پر پسارتا ہو, شلوار کے پیچا ٹخنوں سے نیچے کرتا ہو,
ارے اللہ کے میرے عزیزو یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، انسان کو یہ دین کا حصہ ہے، نہیں یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، زمین جس کی، آسمان جس کا، سورج جس کا، ستارے جس کے، ہم کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ ہمارا وجود ہی ہمارا نہیں ہے، ہمیں تکبر کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا وہ آدمی قیامت کے دن اللہ جسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، دکانداری کرتا ہے کہ یار میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان لندن ہے، اللہ کے پتہ ہے ملتان کی مارکیٹ میں مورے لگ کے آئی ہیں، اللہ کے پتہ ہے لاہور کی شالمی مارکیٹ میں مورے لگ کے آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا کر اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا، اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا، حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا کے سودا بیچے گا قیامت کے دن اللہ اسے بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ توبہ کرو میرے عزیزو، بھاویں سودا بکے یا نہ بکے، کاروبار چلے یا نہ چلے، آج توبہ کر لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اٹھاؤ قسم کے ہاتھ کے بعد ایسا جھوٹا کام نہیں کریں گے۔ مال تو بکے گا، اور جب بھی کاروبار کریں گے مخلوق خدا کی بھلائی کے جذبے کے ساتھ کام کی شروعات کرو، خدا پاک کی قسم اس کام میں کبھی خسارہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ عشق نبی سے ملتے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے، میرے بھائی آ جاؤ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کی چھتری کے نیچے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ آج کا یہ پروگرام حضور علیہ السلام کا پروگرام کیا تھا کہ ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، ہر امتی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جائے، شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ کلمہ پڑھنے والا امتی میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور فرشتے سے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ پتہ ہے آسمان والے فرشتے چیخ ماریں گے اور دھاڑے مار کے رونے لگ جائیں گے۔ یہ جہنمی فرشتوں کی طرف مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ بنی، بدبختی تو ہمارے پہ ہوئی، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے ایک سوال کریں گے، بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ فرشتے ایک سوال کریں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی کس نبی کی امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ میرے عزیزو، ہر چیز کو قیمتی بنا لے، اللہ نے مال دیا قیمتی بنا لو، اللہ نے جان دی قیمتی بنا لو۔ یہ زندگی کو، اس جان کو بھا لگانی ہے میرے عزیزو، اس جان کو بھا لگانی ہے۔ اگر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے یہ جسم استعمال نہ ہو، اس جسم میں سے پسینہ نہ نکلے، اس جسم میں سے خون کا قطرہ نہ نکلے، اسے میرے عزیزو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اللہ نے وجود ہمیں دیا ہے کہ میرے دین کے لیے صرف کر دو، اللہ نے وجود اسی لیے دیا میرے دین پر سارے کا سارا قربان کر دو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اللہ کی بیعت ہے جو آپ سے میں نے اس میرے سے میرے رب نے لی ہے۔ فرمایا او لوگوں تمہاری مال جان کے بدلے میں نے جنت دینے کا تمہیں وعدہ کر لیا، نہ جان تیری نہ مال تیری نہ مال تیرا۔ منبر پر تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے نکلا، ہم بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر زمین پر بناوے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بناویں گے۔ صحابہ اپنی بازوؤں میں منہ دے کے رونے لگ گئے، کوئی دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا میرے یارو میرے قریب سے اٹھ کے کیوں چلے گئے، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ کہ یا رسول اللہ بلال تو اس سعادت سے محروم ہو گیا، عبداللہ بن مسعود تو اس سعادت سے محروم ہو گیا، کملی والے ابو ذر کے پاس پیسے کوئی نہیں، صدیق نے تو تل کے کپڑے اتار کے دے دیے۔ یا رسول اللہ یہ خیر والا کام، یہ نیکی والا کام کس کے حصے میں آئے گا؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، محمد نبوت والی چادروں سے اپنے یاروں کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دے۔ کون کہتا ہے 4 ایکڑ پر گھر بناؤ، کون کہتا ہے 1 کنال پہ گھر بناؤ؟ فرمایا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوا کرتا ہے روئے زمین پر اتنا بڑا اللہ کا گھر بنا، اللہ دنیا جہان سے بڑا جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ راستے پر جا رہے ہو، پتہ ہے 10 میل کے فاصلے پر کوئی مسجد کوئی نہیں،
اللہ، 2 مسلوں کی جگہ بنوا دو، 4-5 اینٹیں لگوا کے چبوترا، 1-2 پانی کا لوٹا رکھ دو، کوئی پانی کا انتظام کر دو، خدا پاک کی قسم چڑیا کا گھونسلہ بنا دو، اللہ جنت کے اندر گھر بنا دے گا، اور گھر بھی وہ بنائے گا، خدا پاک کی قسم ہے دنیا کی ساری کوٹھیاں اس مکان پہ آج سج کر اٹھے گی۔ جب تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا، جب تک مسجد نبوی میں روشنی نہیں ہوئی، صحابہ کرام آتے اندھیرے میں نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تشریف لے کے آئے، اللہ غنی، بلال نے عشاء کی اذان دی، حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، حضور مسجد میں نظر آئے، سامنے صدیق بیٹھا نظر آیا، عمر بھی اللہ اللہ کرتے نظر آئے، صحابہ اللہ اللہ کرتے نظر آئے، حضور علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے مسجد کے اندر جھاگ جھاگ کے دیکھ رہے ہیں، یہ میرا عمر، یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عثمان، یہ میرا فلانا صحابی ہے۔ پھر آپ نے یوں چھت کی طرف دیکھا، کندیلے لال ٹینٹ ٹائپ کی کندیلے سے لگی ہوئی تھی، ان میں چراغ جلا ہوا تھا۔ فرمایا یہ اندھیری مسجد کو روشن کس نے کر دیا؟ ایک کونے کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اللہ اکبر، صحابہ کی انگلیاں اٹھی، یا رسول اللہ وہ تیرا تمیم داری ہے نا؟ کہ جی، کہ ملک شام سے جب آیا تھا یہ اپنے ساتھ وہاں سے تیل بھی لے کے آیا، قندیلیں لے کے آیا، اس نے اپنے گھر میں روشنی نہ کی، اللہ کے گھر میں روشنی کر دی۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کو دیکھا، نبوت والا دامن اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر یوں پھیلا دیا، تمیم داری اللہ تیرا بھلا کر دے، تمیم داری اللہ تیری مغفرت فرما دے، تمیم داری اللہ تجھے جنت میں گھر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آمین کہتے جا رہے تھے، حضور دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ پتہ ہے جلال پور والوں، آخری نبی نے کیا دعا دی، آخری نبی نے کیا اعزاز عطا فرمایا، جھولی پھیلی ہوئی، صحابہ گواہ ہو جاؤ، صحابہ گواہ ہو جاؤ، اس نے اللہ کے اندھیرے گھر میں چراغ جلا کر اللہ کے گھر کو روشن کر دیا۔ میں کملی والا اس سے اتنا خوش ہوا، کاش میری کوئی بیٹی بچی ہوتی، میں اپنی بیٹی کا تمیم داری کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ نبی بیٹیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار ہے، جو خدا کے اندھیرے گھر کو روشن کر دے، جو سرے سے اللہ کا گھر بنائے۔ میرے عزیزوں، اس مال کو بھا لگانی ہے، اسے آگ لگانی ہے۔ اللہ نے مال دیا، اپنے مال کو ہاتھ میں رکھ کے کہا کرو یا اللہ اسے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے۔ جتنا اللہ کے پاس مال چلا جائے گا وہی تیرا ذخیرہ ہے۔ میرے عزیزوں، جتنا مال بینکوں میں چھوڑ کے جائے گا، خدا پاک کی قسم ہے قیامت کے دن 1-1 روپے کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ لگا دے، اپنی جان کو قیمتہ بنا لے، اپنے مال کو قیمتہ بنا لے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے گھر کے لیے، قرآن کے ادارے کے لیے اللہ کو ہاتھ میں اپنا پیسہ پکڑ کے دکھا دے۔ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، اس پیسے کو بھی اس ہاتھ کو بھی خدا کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس ہاتھ کو میدان معاشر کی دھوپ نہ لگنے دو، جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، اس ہاتھ سے تو میرے نام پہ خرچ کیا کرتا تھا، اور میرے بندے دنیا کا پیسہ تو مجھے دیا کرتا تھا، کیا تو میرے سے بڑا غیرت مند ہے؟ میں تیرے سے پیسے لوں تجھے کچھ نہ دوں، تو نے مجھے 10 روپے کا نوٹ دیا، میں نے دنیا سے بڑا جنت میں تجھے مکان عطا فرما دیا۔ تو آج اللہ جل شانہ نے جامع مسجد ربانی کی تعمیر کے لیے آپ کو اللہ جل شانہ نے آج آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی اللہ کا رحمت والا دریا جوش پہ آتا ہے، اور خدا کی قسم کچھ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو بہا کے لے جاتا ہے، اور کچھ بدبختی کی علامت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کپڑوں کو بچا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں منڈیاں گرانے کی ضرورت نہیں، سر جھکانے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایسے برکت والے کام کرتے ہیں جہاں انسان بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتا ہے۔ ایک تو سارا مجمع میرے سامنے میرے اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں میں ندامت کے آنسو لا کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور زبان سے اظہار کر کے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے میری توبہ۔ بندہ جب روئے زمین پر گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا اعلان کرتا ہے، تو عرش والا بھی گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا مال ہے، یہ خدا کا گھر تمہارے سامنے ہے،
بن جائے گا۔ اگر وہ قبول کرنے پہ آیا، قاری عبدالشکور صاحب کو کسی کراچی کے تاجر کا فون آئے گا، مولا کتنا تیری مسجد کا کام ہے، میں کراؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا پتا کوئی عورت بیوہ دنیا سے جاتی جاتی اپنے بچے کو، اپنے نواسے کو، اپنے پوتے کو، اللہ اکبر، اپنے سسرالیے کو، اپنے رشتہ دار کو بھیجے کہ میرا مکان بیچ کے اللہ کے گھر پہ لگا دینا۔ خدا پاک کی قسم ہے، بجائے یہ سعادت باہر والوں کو ملے، اندر والوں یہ سعادت قبول فرما لو۔ خدا کی قسم، آج اس خدا کے گھر پہ لگا دو گے، برآمدہ بن جاوے گا، وضو خانہ بن جائے گا۔ کتنے رمضان میں یا غیر رمضان میں ٹوٹیوں کے پاس بیٹھ کے وضو کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، افطاری کا پانی بھی جائے گا، سحری کا گھونٹ بھی بھریں گے۔ خدا کی قسم، زندہ رہے، نامہ مال ہرا بھرا رہے گا، لیکن میرے عزیزو اگر مر گئے تو یہ وضو یہاں ہوگا، ثواب قبروں میں پہنچا دیا جائے گا، سجدے یہاں ہوں گے، ثواب قبروں میں عطا کر دیا جائے گا، اعتکاف اس کونے میں بیٹھے جائیں گے، کھاتا قبر میں تیرا میرا کھلا رہے گا، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور مرتے مرتے دین کے خیر والے کام کرتے رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ مولانا فرما رہے تھے 8 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ماربل کا کام، برآمدے کا کام، وضو خانے کا کام، باتھ روم کا کام، مسجد کی توسیع کا کام۔ اللہ نے تمہیں مال دیا، اور میرے بھائیو سب سے بڑا آدمی کامیاب یہ جسے نیک اولاد مل جائے، حلال کمائی مل جائے، حلال روٹی مل جائے، اللہ اکبر، 5 وقت نماز کی توفیق مل جائے۔ میرے عزیزو اس سے بڑا کامیاب آدمی کون ہوگا؟ پیسہ ہے، ڈاکٹروں نے استعمال کرنے کو منع کر دیا، گھر کے اندر فریج بھرا پڑا ہے، ڈاکٹروں نے کھانے کو منع کر دیا، یہ تو آدمی ناکام ہے۔ بیماری میں، صحت میں بھی اللہ کے آگے سجدہ کرنے کو موقع نہیں مل رہا، آج اللہ پاک نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج اللہ کی رحمت تیرے سے تقاضا کر رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے تو 10 روپے کا نوٹ دے دے، میں رحمتوں کے خزانے عطا کر دوں گا۔ کون ہے اٹھ کے کھڑا ہو کے گئے 5,000 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ روپیہ انشاءاللہ جامع مسجد ربانی کی تعمیر کے لیے میں انشاءاللہ دوں گا؟ اٹھو، کون ہے پہلا بندہ اللہ کے نام کے لیے کھڑا ہو اور اپنا نام اللہ کے خزانوں میں لکھوائے؟ جی بسم اللہ۔